پر حبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات. تھوڑا سا پیچھے، ہلکا سا پیچھے، یہاں ٹھیک ہے، بس یہاں ٹھیک ہے. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والجنۃ للمؤمنین والصالحین والمتقین، والجہنم للکافرین والمنافقین والمشرکین. ثم الصلاة والسلام علی نبی الکریم. اللہم نبیک صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض، اسمہ مرفوع مشفوع مرقوم مکتوب مذکور فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر مشرف منور معطر فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ کہف الورا نور الہدیٰ صدر العلا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. اللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ والمعراج سفرہ والبراق مرکبہ وسدرۃ المنتہیٰ مقامہ قاب قوسین. محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین منتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم اجمعین، من الآن الی لقاء یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ وتعالی فی محکم کلامہ الکریم
والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین والقائلین وقوله الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، مل کر باواز بلند نعرہ صلوات۔ حاضرین گرامی منزلت، سامعین ایمان و بصیرت، عزاداران امام مظلوم کربلا، ماتمداران سرکار غریب نینوا، یہ عشرہ محرم الحرام کی اس حسینی عاشور خانہ میں بلا فصل دوسری مجلس اعزا، اور اس مجلس اعزا میں آپ حضرات کی ایمانی اور روحانی ضیافت کے فرائض انجام دینے کی خاطر ذکر قرآن و اہل بیت کی سعادت میسر کرتے ہوئے نظام ہدایت عنوان کے تحت کلام الہی اور اقوال معصومین کی روشنی میں اہم ترین اور ناقابل فراموش ہدایات اور ضروری باتیں ان ایام اعزا کے تناظر میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایام بہت عظیم ہیں اور تمام عالم اسلام کے لیے خصوصیت کے ساتھ اور تمام ادیان و مذاہب کے لیے یہ دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں ایک ایسی تاریخی حقیقت رونما ہوئی ہے کہ جس نے ساری کائنات کے اندر حق اور باطل کے درمیان کے فرق کو واضح کر دیا ہے۔ کربلا صرف نیزہ و تلوار اور لشکر و خنجر کی جنگ نہیں تھی، بلکہ کربلا اسلام و کفر اور حق و باطل کے درمیان ہونے والا ایک ایسا معرکہ تھا جو صرف کسی واقعے کی حد تک واقعہ بن کے نہ رہا، بلکہ تاریخ کے لیے ایک ہدایت کا اور اللہ کے نظام کو سمجھنے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بن کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کل کی گفتگو میں کہ اس واقعے کربلا کے تناظر میں جو قربانیاں سرکار ابا عبداللہ سید الشہداء نے انجام دی ہیں، وہ ایسی ناقابل فراموش قربانیاں ہیں کہ آج تک کسی بھی مشن کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے اس پیمانے پر قربانیاں نہیں دی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو نبی کو نبی نہیں مانتا، علی کو علی نہیں مانتا، فاطمہ اور حسن مجتبیٰ کی شخصیت کو نہیں مانتا، وہ امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، اور اس کی مثال اور اس کا بین ثبوت ہندوستان سے لے کر پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں اور اقوام و ملل ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جو لوگ اربعین حسینی کی مناسبت پر کربلا جاتے ہیں اور
حرم علوی سے لے کر حرم حسینی تک مشی اور 40 واک کی صورت میں عبادت سفر کی صورت میں کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کا کون سا ایسا مذہب ہے جس مذہب کا ماننے والا امام حسین کو خراج عقیدت نہ پیش کر رہا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد و لہذا ان ایام میں آل رسول ہونے کے ناطے، مکتب اہل بیت سے وابستہ ہونے کے ناطے اور نبی اور اولاد نبی کا شیعہ ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آج کی جو یہ تاریخ ہے اور آج کا جو یہ زمانہ ہے، یہ بہت حساس زمانہ ہے، بہت سینسیٹیو اور بہت ہی نازک دور سے عزیزان گرامی آپ اور ہم گزر رہے ہیں۔ جو لوگ ہمارے درمیان سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، صحافت کی دنیا سے باخبر ہیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ یہ زمانہ اور دوسرے زمانوں کی طرح نہیں ہے۔ میڈیا ہر زمانے میں رہی ہے، مگر جس شدت کے ساتھ آج کی تاریخ میں میڈیا ایکٹیو ہے اور ہر نسل اور ہر رنگ اور ہر عمر کے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، وہیں مسلمان بھی غیر مسلمان بھی، مسلمانوں میں شیعہ بھی غیر شیعہ بھی، سبھی اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں عزیزان گرامی امام حسین کے مقصد، امام حسین کی عزاداری اور امام حسین کے مشن کو لے کر پوری دنیا کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو منفی حوالے سے رسول و آل رسول کے ساتھ دشمنی کے پرپس سے اور دشمنی کی غرض سے، جس طریقے سے آل رسول کی حیات ظاہری میں ان کے ساتھ مخالفت، ان کے نظریات کے ساتھ دشمنی انجام دی گئی، بالکل آج بھی اسی طریقے سے کچھ ناعاقبت اندیش جنونی ہیں جو حضوری طور پر تو اپنی خدمات انجام دے ہی رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کو کہیں نہ کہیں مس گائیڈ کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ایک مسلمان اور ایک شیعہ کو ہر دور میں معرفت اور بصیرت کی ضرورت تھی، آج کی تاریخ میں بھی بہت زیادہ ذمہ داری کے ساتھ ہمیں معرفت اور بصیرت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ایام عزا اس انداز سے مجلس، نوحہ خوانی، مرثیہ خوانی، ذکر فضائل و مصائب، قرأت، زیارات، تلاوت قرآن، تبرک کا تقسیم کرنا، شبیہ تبرکات کا برآمد کرنا اور ان تمام کاموں کو انجام دینا کہ جو عزاداری کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اگر ہم یہ سب کچھ نہ کر رہے ہوتے تو آج ہمارے جوانوں کو نہ پتا چلتا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا۔ آج ہماری نوجوان نسل کو اگر عزاداری نہ ہوتی، یہ پرسیداری نہ ہوتی، یہ ماتمداری نہ ہوتی، تو اس نوجوان نسل کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ حسین کا مقصد کیا تھا، یزید نے کیا کچھ کیا تھا۔ یہ سب ہمیں عزاداری کے ذریعے عزیزان گرامی معلوم ہو رہا ہے۔ یہ عزاداری ایک ایسی میراث ہے جو ہمیں کسی عام شخصیت سے نہیں ملی، بلکہ یہ ہمیں اس ہستی سے ملی ہے جو زینب اولیاء مقام ہیں، جو علی کی بیٹی ہیں، جو حسین کی بہن ہیں۔ مل کے شہزادی کی عظمت پہ باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ مگر آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے، اگرچہ عزیزان گرامی آغاز گفتگو ہے اور تمہید کی منزلوں سے بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں اور گزرتے ہوئے جملہ تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ادیان و مذاہب کے لوگ ہیں، ہر مذہب کے ماننے والوں میں حسین کے ماننے والے آپ کو مل جائیں گے. ہر مذہب کے ماننے والوں میں حسین کے ماننے والے اور حسین کے چاہنے والے آپ کو مل جائیں گے، مگر صرف مسلمان ہیں جن میں یزید کے پیروکار آپ کو مل جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان و مذاہب کے لوگ ہیں، کہیں بھی کوئی یزید کی تعریف کرنے والا اور یزید کو ماننے والا نہیں ملے گا. ہاں بس ایک طبقہ ہے جو مسلمانوں میں ہی ہے اور وہ یزید کو مانتا ہوا آپ کو مل جائے گا. اور جو عزاداری کی دشمنی کرتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو یزید کے ماننے والے ہیں. پڑوسی ملک پاکستان سے بھی چند برس قبل باقاعدہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ سے، سپریم کورٹ سے یزید کو علیہ السلام لکھنے کا، منوانے کا بل پاس کرانے کی ناکام کوششیں کی گئیں. یعنی وہ عناصر آج بھی پائے جاتے ہیں اور اس عقیدے کے ماننے والے لوگ آج بھی موجود ہیں. وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب عزاداری مت کرو، ماتمداری مت کرو، پرسیداری مت کرو، جلوس نہ نکالو، یہ سب کچھ مت کرو. پھر کیا کیا جائے؟ کہا عزاداری مت کرو، حسین کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو ایصال ثواب کرو. بہت اہم بات ہے اور ضروری ہے اور واجب ہے کہ جو ہماری ینگ میجورٹیز ہیں، جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، اسے بتایا جائے اور یہ بات ان کے گوش گزار کی جائے. امام حسین نے بہت بڑی قربانی دی ہے، کیا ضرورت ہے عزاداری کرنے کی؟ عزاداری سے ہوگا کیا؟ حاصل کیا ہوگا؟ ان کے لیے تو آپ ایصال ثواب کیجئے. کیا کریں صاحب ایصال ثواب میں؟ کہ ان کے لیے قرآن پڑھو، قرآن خوانی کا انتظام کرو. اب میں پیغام تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا عزیزان گرامی، مگر میں یہاں رکوں گا اور رکنے کے بعد ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. جو لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں، جب ہمارا جوان اس مشورے کو سنے گا اور دیکھے گا تو عزیزان گرامی ظاہراً اس کو یہ مشورہ برا نہیں لگے گا. کیوں برا نہیں لگے گا؟ اس لیے کہ بات ظاہراً بری نہیں کہی جا رہی ہے. قرآن پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، ایصال ثواب کرنے کو کہا جا رہا ہے، کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے. مگر یاد رکھیے عزیزان گرامی، یہ مشورہ جو دیا جا رہا ہے، یہ مشورہ محبت قرآن میں نہیں دیا جا رہا، بغض حسین میں دیا جا رہا ہے. اور میں اس کو ایکسپلین کروں گا عزیزان گرامی. یہ جو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھو، ایصال ثواب کرو، عزاداری نہ کرو، یہ مشورہ محبت قرآن میں نہیں دیا جا رہا، یہ مشورہ عداوت حسین میں دیا جا رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا جو آپ مشورہ دے رہے ہیں، قرآن اس کے لیے پڑھا جائے جو قرآن کو نوکے نیزہ پہ نہ پڑھ سکتا ہو. آپ اس کے لیے مشورہ دے رہے ہیں. ارے ہم کون ہوتے ہیں حسین کو ثواب پہنچانے والے؟ ہم تو جو دین اور شریعت کے نام پہ کچھ کرتے ہیں وہ بھی ہم حسین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ حسین کے ذریعے سے وہ ہمارا عمل قبول ہو جائے اور ہمارے لیے ثواب بن جائے، ہمارے لیے ثواب بن جائے. اور یہی وسیلے کی ڈیفینیشن ہے. یاد رکھنا، اس قسم کے جتنے مشورے دیے جا رہے ہیں، عزاداری کی بہت اہمیت ہے. قرآن پڑھنا اور دوسرے کام کرنا اپنی جگہ، مگر سید الشہداء کی، کربلا والوں کی عزاداری اپنی جگہ. یہ اگر عزاداری نہ ہوتی تو آج یہ حق کی جرأتیں آپ کے اندر نہ ہوتی. اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو اسلام اور کفر کے درمیان کا امتیاز ختم ہو کے رہ جاتا. یہ عزاداری ہی ہے جو آپ باطل کے دشمن ہیں، یہ عزاداری ہی ہے
جو آپ وقت کے یزید کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ سب عزاداری کی دین ہے۔ عزاداری بہت اہمیت کی عامل ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے نبیوں میں ایک نبی گزرے ہیں جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی جناب ابراہیم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے بہت بڑے پیمانے پر آگ میں ڈالا۔ کس لیے ڈالا؟ تاکہ ابراہیم کو ختم کر دیا جائے۔ ہر زمانے کے باطل نے یہ کوشش کی ہے کہ وقت کی حجت کو، اللہ کے ہادی کو لوگوں کے درمیان سے ختم کر دے، مگر یاد رکھنا تم ظلم کر سکتے ہو مگر ان کی شخصیت کو نہیں مٹا سکتے۔ آگ جلائی گئی بہت بڑے پیمانے پر اور جناب ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ تاریخی واقعہ ہے، مگر میں صرف نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جب آگ میں ڈال دیا گیا تو تاریخ میں لکھا ہے اور مفسرین نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ ایک پرندہ تھا، اس پرندے نے اپنی چونچ میں کچھ پانی لیا اور لینے کے بعد وہ جناب ابراہیم کی طرف بڑھا کہ جہاں آگ جل رہی تھی، آگ روشن تھی، آگ کی لپٹیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں، وہاں اس کے ساتھ کے جو دوسرے پرندے تھے انہوں نے زبان بے زبانی سے اس کے ساتھ کلام کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو اس پانی کو لے کر؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو اللہ کے نبی کو جلایا جا رہا ہے۔ کہا پھر کرو گے کیا؟ کہ میں اس پانی کو جو میری چونچ میں ہے میں اس آگ میں ڈالوں گا اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کروں گا۔ دوسرے پرندوں نے کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کتنی زیادہ شدید آگ ہے، کس قدر شعلے بلندی کی طرف اور آسمان کی طرف ہے، کہیں اس ایک قطرے پانی سے یہ آگ بجھ سکتی ہے۔ اب جملے سنیے گا عزیزان گرامی، تفسیر میں بھی موجود ہیں، تاریخ کے دامن میں بھی موجود ہیں۔ اس پرندے نے کہا کہ جانتا میں بھی ہوں کہ اس مختصر سے پانی سے وہ آگ نہیں بجھے گی، مگر پھر بھی میں اپنی کوشش کروں گا اور اس پانی کو اس آگ میں ڈالوں گا، اور آگ میں ڈالنے کے بعد روز قیامت جب حساب و کتاب ہوگا تو میں اللہ سے اتنا کہہ سکوں گا کہ پروردگارا یہ پانی میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرود سے نہیں ہے۔ آپ سلامت رہیں، میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرود سے نہیں ہے۔ ارے جبھی تو ہم کہتے ہیں ان مجلسوں میں آؤ، جلوسوں میں آؤ، حلقہ ماتم میں آؤ، صف اعزاں پہ بیٹھو، ماتم کرو، مرثیہ پڑھو، مجلسیں سنو، اور یہ سب کر کے دنیا کو یہ بتاؤ کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ اتنی ہی بلند صلوات۔ اور اگر ہم فرش اعزاں پر، اگر ہم جلوسوں میں، اگر ہم ماتمی حلقوں میں نہ آتے تو دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کربلا میں کیا ہوا۔ آج یہ اسی عزاداری کی دین ہے، اسی عزاداری کی عطا ہے، اسی عزاداری کا تصدق ہے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے۔ یہ عزاداری ہے عزیزان گرامی، اور یہ عزاداری بہت بڑا سرمایہ ہے ملت جعفریہ کا۔ یہ عزاداری بہت بڑا خزانہ ہے، یہ میراث ہے جو ہمیں بنت علی سے ملی ہے۔ اس عزاداری کی قدر کرنی چاہیے، اس عزاداری کا احترام کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، میں نے کل یہاں گفتگو کی تھی کہ جب امام سے بیعت طلب کی گئی ہے، کس انداز سے امام اللہ کی طرف سے جو نظام ہدایت ہے اس نظام کو قائم کر رہے ہیں، اور اس نظام ہدایت کا جو منشور ہے، جو دستور ہے،
وہ ساری کائنات کو کیسے بتا رہے ہیں. اس لیے کہ عزیزان گرامی، حسین جو ہادی بن کر آئے ہیں وہ دنیا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. وہ من جانب عوام نہیں ہیں، وہ من جانب عوام نہیں ہیں، وہ من جانب اللہ ہیں، حجت خدا ہیں، امام وقت ہیں، ہادی دورہ ہیں. لہذا امام پہلا دستور یہ بتا رہے ہیں، پہلا قانون یہ بتا رہے ہیں نظام ہدایت کا، کہ دیکھو ہدایت کیسے نسلوں تک پہنچائی جاتی ہے، کہ جو حق کی نمائندگی کر رہا ہو، جو اللہ اور حق کی طرف سے ہادی ہو، وہ کبھی باطل کی حمایت نہیں کرتا، وہ کبھی باطل کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرتا. اور امام نے یہ جملے کہے انکار بیعت فرماتے ہوئے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مضارع کا صیغہ ہے یبایع، یعنی مجھ جیسا اس جیسے کی نہ بیعت کرتا ہے نہ بیعت کرے گا. جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے عربی گرامر میں، وہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں سینٹینس اور دونوں زمانوں کے اوپر اطلاق کرتا ہے. مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام نے یہ جملے کہہ کر یہ بتایا کہ جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ کی طرف سے ہادی، نہ تو انہوں نے اپنے دور کے یزید کی بیعت کی تھی، اور جو میرے بعد کے ہادی ہیں مثلی جو مجھ جیسے ہیں، نہ وہ اپنے زمانے کے یزید کی بیعت کریں گے. پہلے مرحلے میں کم سے کم مجھے یہ کہنے کا اور پڑھنے کا حق ہے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس مجھ جیسے میں جو سب سے پہلے مرحلے میں آتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں، وہ ہستیاں آتی ہیں، وہ ذوات مقدسہ آتی ہیں کہ جو اسی سلسلے کا حصہ ہیں، جو اسی سلسلے کا حصہ ہے. مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نہ نبی نے اپنے زمانے کے یزید کی بیعت کی تھی، نہ علی نے اپنے زمانے کے ابلیس اور شیطان کی بیعت کی تھی، نہ حسن مجتبیٰ نے اپنے زمانے کے منافق اعظم کی بیعت کی تھی، اور نہ آج کا حسین اس زمانے کے یزید کی بیعت کر رہا ہے. اگر صرف اسی دور کے یزید کی بات ہوتی اور صرف مطالبہ اسی دور کے حسین سے ہوتا تو حسین کے جملے یہ ہوتے کہ حسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا. مگر امام کا یہ کہنا کہ مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مطلب امام بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی زین العابدین اپنے زمانے کے ولید کی بیعت نہیں کرے گا، کبھی اپنے زمانے کا حسین زین العابدین کی صورت میں ولید بن عبد الملک کی بیعت نہیں کرے گا، کبھی اپنے زمانے کا حسین محمد باقر کی صورت میں حشام بن عبد الملک کی بیعت نہیں کرے گا، کبھی اپنے زمانے کا حسین جعفر صادق اپنے زمانے کے یزید منصور توانیقی کی بیعت نہیں کرے گا. آپ توجہ کر رہے ہیں؟ کبھی اپنے زمانے کا حسین موسیٰ کاظم کی صورت میں اپنے زمانے کے یزید ہارون رشید کی بیعت نہیں کرے گا. کبھی اپنے زمانے کا حسین علی رضا کی صورت میں اپنے زمانے کے یزید امین و مامون کی بیعت نہیں کرے گا. کبھی اپنے زمانے کا حسین محمد تقی کی صورت میں معتز باللہ کی بیعت نہیں کرے گا. کبھی اپنے زمانے کا حسین علی نقی کی صورت میں متوکل کی بیعت نہیں کرے گا، معتصم کی بیعت نہیں کرے گا. کبھی اپنے زمانے کا حسین حسن عسکری کی صورت میں عباسی خلفاء کی بیعت نہیں کرے گا. مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اور پھر یہ سلسلہ امام غائب سے لے کر نواب امام تک، نواب اربعہ تک چلے گا، اور نواب اربعہ سے لے کر نائبین عام تک چلے گا. مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا.
اور یہ سلسلہ یہاں تک پہنچے گا کہ کبھی وقت کا خامنائی، وقت کا سیستانی ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو جیسے یزیدیوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد جو بھی مجھ جیسے میں، مجھ جیسے کا مطلب صرف امام ہونا نہیں ہے، صرف معصوم ہونا نہیں ہے، بلکہ جو بھی حسینی ہوگا، جو بھی میرا پیروکار ہوگا، وہ اپنے زمانے کے باطل کی، اپنے زمانے کے یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ وہ کون تھا اور کیا کرتا تھا؟ اب اگر ہمارے درمیان الحمدللہ سب کا دعویٰ ہے اور اس دعوے پر ہمیں عملی ہونے کی اللہ توفیق فرماتا رہے کہ ہم وقت کے حسین کی بیعت میں ہیں اور وقت کے یزید کے مخالف ہیں، اور ہمارا ایک ایک عمل اس بات کا ثبوت ہے اور اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ ہم نے ہر دور کے یزید کا انکار کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے دامن اس کا تھاما ہے جو علی کا لخت جگر ہے، ہم نے دامن اس کا تھاما ہے جو شجرہ طیبہ کا وارث اور امین ہے، ہم نے دامن اس کا تھاما ہے جس نے زبان رسالت کو نوش کیا ہے۔ عزیزان گرامی، وقت کہ حسین کی معرفت مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب یہ جملہ تو مجھے پڑھنے کا حق ہے اس معنی میں کہ مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بیعت کا مطلب کیا ہے عزیزان گرامی؟ بیعت کا مطلب یہ ہے، بیعت کا مطلب صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھنا نہیں ہے۔ بڑی توجہ چاہوں گا اور بزرگوں کی تائید چاہوں گا۔ بیعت کا مطلب صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھنا نہیں ہے، بیعت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی، میں نے ایک جملہ کل پڑھا تھا آپ کی خدمت میں، بیعت کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کردار حسینی ہوگا، جس کا انداز حسینی ہوگا، وہ کبھی یزیدی کردار کی بیعت نہیں کرے گا، وہ کبھی یزیدی کردار کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب بیعت کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے میں حسین کا ماننے والا ہوں، میں حسین کا چاہنے والا ہوں، تو جو عمل یزید کا ہے وہ عمل اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور لیکن اگر وہ عمل اس کے اندر پایا گیا اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں حسین کا ماننے والا ہوں، تو یاد رکھنا وہ زبان سے کچھ بھی کہے حقیقت میں یزید کی بیعت میں ہے۔ ارے مل کے صلوات پڑھیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یزید بے نمازی تھا، میرا حسین نمازی تھا۔ یزید روزہ نہیں رکھتا تھا، میرا حسین روزے دار تھا۔ یزید شرابی تھا، میرا حسین ان ساری نجاستوں، خلاصتوں، کثافتوں سے دور تھا۔ بلکہ جملہ یوں کہوں، یزید شرابی تھا، میرا حسین وارث تطہیر تھا۔ آپ سلامت رہیں۔ میرا حسین وارث تطہیر تھا۔ اب میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی، جملہ اتنا وزنی ہے کہ اگر کل تک بھی کھڑے ہو کر اس جملے کے اوپر داد دیتے رہے، جملے کا حق ادا نہیں ہوگا، اور حقیقت میں جو بیعت کا کانسیپٹ ہے، جو بیعت کے معنی ہے، وہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، ہر نمازی جو محبت اہل بیت کے ساتھ ہے، ہر نمازی حسینی ہے، چاہے کہیں بھی ہو۔ ہر شرابی یزیدی ہے، چاہے یہی کیوں نہ ہو۔ مل کے صلوات پڑھیں۔ ہر نمازی جو عشق اہل بیت کے ساتھ ہے، یہ شرط ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔
ہر نمازی حسینی ہے چاہے کہیں بھی ہو، اور ہر شرابی یزیدی ہے چاہے یہیں کیوں نہ ہو۔ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین کو بھی بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ اب میں چونکہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے کیمرے کی موجودگی میں ان جملوں کو تحفتاً اور تبرکاً آپ کی خدمت پہ پیش کرنے لگا۔ کہتے ہیں صاحب جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین کو بھی یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ اب میں جملہ اپنا نہیں، ایک اہل سنت بڑے عالم کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ تو امتیاز اور فرق ہمارے اور آپ کے اور آج کے زمانے میں ہے، لیکن کربلا وہ ہے کہ کربلا سے پہلے کوئی شیعہ تھا، کربلا سے پہلے کوئی سنی تھا، مگر یاد رکھنا کربلا کے بعد نہ کوئی شیعہ ہے، کربلا کے بعد نہ کوئی سنی ہے، کربلا کے بعد بس دو ہی نظریے ہیں، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک سلامت، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا زہرا، لبیک یا سہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا سہرا۔ نعرہ حیدری، نعرہ غدیری، نعرہ پنجگنی، سیدنا محمد وآل محمد، محمد وآل محمد۔ کوئی شیعہ سنی نہیں ہے، کربلا کے بعد پوری دنیا کے اندر جو بھی ہے یا وہ حسینی ہے یا وہ یزیدی ہے۔ میں بات کرنے لگا ہوں بہت بڑے مفسر، بہت بڑے مورخ مولانا ابوالعالی مودودی صاحب کی۔ تاریخ اسلام میں بعض لوگوں نے یہ جملے کہے کہ صاحب جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو پھر حسین کو بھی یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ اچھا میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ عجیب عجیب مقامی اور بیرونی شکل رکھنے والے لوگ، ٹیڑھی ٹیڑھی صورتوں کے لوگ اسے مشورہ دینے لگتے ہیں جو حجت خدا ہے، جو امام وقت ہے، جنہیں استنجے اور استبرے میں تمیز نہیں ہے، وہ امام معصوم کو مشورہ دینے چلے ہیں۔ توجہ فرما رہے، ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل آپ کی۔ مولانا ابوالعالی مودودی نے ان کے رخسار پر ایک زوردار تماچا لگایا ہے، اور انہوں نے بڑے عظیم جملے کہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوال کو بدلو۔ آپ بیدار ہیں؟ آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر یہ جملہ کر رہا ہوں۔ مولانا ابوالعالی مودودی نے کہا کہ اپنے جملوں کو بدلو، کہ جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین کو بھی کر لینی چاہیے تھی۔ مولانا ابوالعالی مودودی نے کہا کہ جملوں کو بدلو اور سوال یوں کرو کہ جب یزید کی بیعت حسین نے نہیں کی تھی تو اوروں نے کیوں کر لی؟ آپ سلامت رہیں، اتنی ہی بلند صلوات پڑھ دیں محمد۔ جب حسین نے نہیں کی تھی تو اوروں نے کیوں کی، باقی نے کیوں کی؟ اب جب بات میں نے ایک اہل سنت عالم کی ہے تو پھر ایک شیعہ عالم کی بھی بات ہو جائے۔ بہت عظیم شخصیت گزری جن کا تعلق نصیر آباد سے ہے، خاندان اجتہاد، لکھنؤ کے اندر
پروردہ، ایک بہت علمی ادبی شخصیت جو قرآن اور علوم اہل بیت کا بہت بڑا عالم تھا. میری مراد ہے سید العلماء آیت اللہ سید علی نقی نقوی نقن صاحب. بہت بڑا نام ہے، بڑا مشہور زمانہ نام ہے. شاید ہندوستان کی تاریخ میں کوئی ایسا عالم دین ہو جس نے اس پیمانے پر اہل بیت کی خدمت کی ہو. باقی جس نے جو کیا ہے وہ اللہ کے یہاں اس کا عمل محفوظ ہے، موجود ہے. مگر یہ نقن صاحب کی شخصیت وہ تھی جنہوں نے بہت بڑے پیمانے پر کام کیا ہے. لکھنؤ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی اور بہت بڑے پیمانے پر کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس کا عنوان یہ تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. جتنے بھی ادیان و مذاہب کے لوگ تھے، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، اہل ہنود ہندو ہوں، اہل سنت میں جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء ہیں، مسلمان ہیں وہ ہوں یا پھر شیعہ ہوں، سب کو متفقہ طور پر دعوت دی گئی تھی. اور ہر مکتب اور ہر مذہب کے جو ریلیجین ایکسپرٹ تھے، جو ریلیجیس اسکولر تھے، گرانڈ لیڈر تھے، ان سب کو انوائٹ کیا گیا اور سب کو ٹائم دیا گیا کہ اتنی دیر آپ کو اس موضوع کے اوپر اپنے مطالب اور اپنے نظریات کو پیش کرنا ہے. ہوا یہ کہ جلسہ اپنے وقت پر تمام ہونا تھا، سیمینار یا کانفرنس، اور بالکل اختتامی مراحل اس منزل تک پہنچے کہ اذان میں صرف 5 منٹ باقی تھے اور ایک نام صرف بچا تھا، اور وہ نام تھا آیت اللہ نقن صاحب کا. جملہ سنیے گا، جن کے ذہنوں میں تاریخ ہے وہ اس جملے کے اوپر لطف لیں گے جو کہ تاریخی حقیقت ہے. اور جو بچے کم سن بچے تاریخ نہیں جانتے ہیں وہ اس مجلس اعزاء کے وسیلے سے وہ یہ تاریخ جانیں گے. صرف 5 منٹ بچے، مثلا ہر اسکالر کو 15 منٹ 20 منٹ کا ٹائم دیا گیا، مگر جب صرف ایک اسکالر بچے، نقن صاحب بچے، تو صرف 5 منٹ اذان میں باقی تھے. جو پروگرام کے بانی تھے، ذمہ دار تھے، وہ آیت اللہ نقن صاحب کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ دست ادب جوڑ کر انہوں نے معافی تلافی کی اور یہ ریکویسٹ کی کہ حضور بس صرف 5 منٹ باقی ہیں اور آپ کو 5 منٹ کے اندر اندر اپنی گفتگو کو تمام کرنا اور اس کے بعد اذان اور نماز. نقن صاحب نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جملہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں اور آپ کے یقینی طور پر عقیدوں سے اتفاق رکھتا ہو اور جس نظریے کا آپ قائل ہیں، تو پھر میری آواز سے اپنی آواز کو ملائیے گا اور کربلا کو سجدہ تعظیمی پیش کیجیے گا. مولانا صرف 5 منٹ باقی ہیں اس عنوان کے تحت آپ کو کلام کرنے کے لیے. نقن صاحب نے کہا کہ پریشان مت ہو، میں 5 منٹ نہیں 1 ہی منٹ میں اپنی گھنٹوں کی تقریر کو تمام کر دوں گا. موضوع ذہن میں ہے، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. نقن صاحب مائک پر آئے اور آنے کے بعد بسم اللہ پڑھی اور ایک ہی جملہ کہا، اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کو نہ ہوتا، بدھ میں پڑھایا جا رہا ہوتا. آپ سلامت رہیں. کہا میں تو صرف ایک ہی جملہ کہوں گا، اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے میں نہ ہو رہا ہوتا، جمعہ بدھ میں ہوتا. یہ کربلا کا طفیل ہے، یہ کربلا کی دین ہے، یہ کربلا کی عطا ہے. دین کو مسخ کیا جا رہا تھا، شریعت کو بدلا جا رہا تھا. ایسے میں حسین ابن علی آئے،
یزید تو کھلم کھلا علل اعلان علل عام، حلال محمدی کو حرام اور حرام محمدی کو حلال میں بدل رہا تھا، مگر امام نے کہا نہیں، میں وارث رسول ہوں، میں وارث اسلام ہوں، میں وارث دین ہوں، لہذا میرے ہوتے ہوئے ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور امام اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوئے۔ عزیزان گرامی، امام کے انکار بیعت نے نقشہ بدل دیا۔ آج آپ اور ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ جو مقصد امام کا تھا اس مقصد کو زندہ کر سکیں، جو مقصد کربلا کا تھا اس مقصد کو عام کر سکیں، جو حسینی مشن ہے اسے عام کر سکیں۔ عزاداری کا مقصد یہی ہے۔ عزاداری صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، جبکہ عزاداری کے اوپر جتنا بڑا ثواب ہے اتنا شاید کسی عمل کے اوپر ثواب، لیکن ہمیں ثواب کے ساتھ ساتھ حسینی مشن کو عام کرنا ہے، کربلا کے مقصد کو نسلوں تک پہنچانا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ حسین کون ہے اور یزید کون تھا۔ حسین کون ہے اور یزید کون تھا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، فروع دین ہے، فروع دین ہم سب مانتے ہیں فروع دین کو۔ تو فروع دین کی جو ظاہری فہرست ہے وہ کس طرح سے ہے حضور؟ کون بتائے گا؟ ہمارے جوان بتائیں گے تو بڑی خوشی ہوگی۔ فروع دین یعنی دین کی شاخیں کتنی ہیں؟ 10 ہیں۔ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں وغیرہ وغیرہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی صدا کو اور اپنی آواز کو بلند کیا ہے اور بتایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں دین اور شریعت اور شیعت صرف مجلسوں کی حد تک نہیں ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں اور آپ بڑے لائق ور ہیں جو آپ نے اپنے یہاں پر ایک عالم دین کا اہتمام کیا ہوا ہے، جس کے وجود کی وجہ سے نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور جو آپ کی نوجوان اور جوان نسل ہے یہ بھی علوم اہل بیت اور علوم آل محمد سے آراستہ ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا مشن ہے عزیزان گرامی۔ اس کو آپ ہلکے میں نہ لیں، آسان نہ لیں، اس لیے کہ 1 گھنٹے کی تقریر کے اندر کوئی بھی آنے والا خطیب اور ذاکر اور شاعر آپ کو سارا دین نہیں سکھا سکتا، جب تک آپ مکمل طریقے سے سال بھر دین سیکھنے کا، دین کو جاننے کا انتظام نہ کریں۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو فروع دین ہیں وہ 10 ہیں، ان میں پہلے نمبر پر کہا جاتا ہے کہ صاحب نماز۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، طالب علمانہ طور پر تحقیق کے نظریے سے میں آپ کی خدمت میں بات پیش کر رہا ہوں۔ اگر بات سے متفق ہو تو پھر میری تائید کیجئے گا، ورنہ زبردستی والی تائید کا میں بالکل بھی قائل نہیں ہوں۔ اپنے تمام بزرگوں کی موجودگی میں اور آپ تمام محترم سامعین کی موجودگی میں پہلے نمبر پر کیا بتایا جاتا ہے صاحب اصول فروع دین میں؟ نماز۔ یہ جو ترتیب ہمارے سامنے ہے اور تنظیم المکاتب کے سلیبس میں اور نصاب میں ہے، یہ ترتیب آپ کو اور ہمیں پڑھانے کے لیے ہے، بتانے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے۔ اچھا، البتہ جتنے بھی فروع دین ہیں ہر شاخ کے لیے اور ہر عمل کے لیے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت میں حدیثیں ہیں۔ مثلا نماز کے لیے اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اور اگر نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ تو کوئی عمل ایسا بھی تو ہوگا جس کی وجہ سے خود نماز کے لیے بات ہو کہ نماز تب قبول ہوگی۔ آپ بیدار ہیں؟ تو میں تفصیل میں نہ جاتی ہوں، کم سے کم اتنا کہنے کا یہاں پہ حق رکھتا ہوں کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نماز رد تو سارے اعمال رد۔ اگر محبت اہل بیت ہے تو نماز قبول ہے، اور اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو پھر نماز بھی منہ پہ مار دی جائے گی، نماز بھی منہ پہ مار دی جائے گی اگر محبت اہل بیت نہیں ہے۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا عزیزان گرامی کہ یہ جو ترتیب ہے نا، یہ آپ کو اور ہمیں صرف سمجھانے اور پڑھانے کے لیے ہے، یہ ترتیب شریعت کی طرف سے نہیں ہے، یہ ترتیب شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اسلام میں اول نماز نہیں ہے، بڑی توجہ،
اسلام میں اول نماز نہیں ہے، دوسرے روزہ نہیں ہے، جذبات میں مت سننا گفتگو کو، اول نماز نہیں ہے، دوسرے روزہ نہیں ہے، تیسرے حج نہیں ہے۔ حیرانی آپ کی جائز بنتی ہے، اول نماز نہیں ہے، بلکہ جس عمل کا وقت آ جائے وہی عمل اول ہے۔ اول نماز، ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، ہمارے کانوں میں آواز آئی میں ڈوب رہا ہوں مجھے بچاؤ، میں آگ میں جل رہا ہوں مجھے بتاؤ۔ جو جتنا دین اور شریعت جانتا ہے وہ اتنی میری تائید کرے گا۔ بھائی ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، اول نماز ہے، ارے ڈوب رہا ہے تو ڈوب جائے، جل رہا ہے تو جل جائے۔ اسلام نے کہا خبردار نہیں، اب اگر کوئی جل رہا ہے تو اس سے جلتے ہوئے کو بچانا اول ہے، اگر کوئی ڈوب رہا ہے تو ڈوبتے ہوئے کو بچانا پہلے ہے۔ نماز تو اول تھی، اب نماز کہاں گئی؟ کہا اسلام میں وہ عمل پہلے ہے جس کا وقت آ جائے، جس عمل کا وقت آ جائے۔ ہم رمضان میں داخل ہو گئے، نماز میں داخل، رمضان میں داخل ہو گئے، اب یہاں روزہ پہلے، مستطیع ہو گئے، حج پہلے۔ ہم نے کہیں کوئی برائی دیکھی، نماز کا وقت ہی نہیں ہے، اب یہاں برے کو برائی سے بچانا اور برے کو برائی بتانا اول ہے۔ جس عمل کا وقت آ جائے وہی عمل اول ہے۔ صلوات پڑھی مل کر محمد۔ تو فروع دین میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تولا اور ایک ہے تبرہ۔ تولا اور تبرے کا مطلب کیا ہے؟ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بحث بہت زیادہ تبرے کو لے کر بڑی وائرل ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا۔ میں جو یہ دن ہے اور جس فرش عزا پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس فرش عزا پر آنے کے بعد تولا کیا ہے اور تبرہ کیا ہے۔ تولا یعنی خدا رسول اور اہل بیت سے محبت کرنا، اور تبرہ یعنی خدا رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کرنا، بیزاری کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ میں مکمل موضوع ہے عزیزان گرامی، بڑا تفصیلی موضوع ہے، اور میں قطعی طور پر ان تفصیلات کی طرف نہیں جاؤں گا۔ میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ ہم سب امام حسین سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بے شک کرتے ہیں۔ زہ نصیب اور مقام شرف میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اور مقام شکر میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بات بھی مقام فخر میں اور مقام شکر میں کہہ رہے ہیں کہ ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ مگر یزید سے نفرت آپ اور ہم ہی نہیں کرتے، یزید سے نفرت صرف آپ اور ہم ہی نہیں کرتے، یزید سے نفرت تو امام حسین بھی کرتے تھے، یزید سے نفرت امام حسین نے بھی کی ہے۔ مگر عزیزان گرامی، ہماری نفرت میں اور امام حسین کی نفرت میں بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا پیغام ہے جو ان مجالس کے ذریعے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا۔ یزید سے نفرت آپ اور ہم بھی کرتے ہیں، اور یزید سے نفرت امام حسین نے بھی کی ہے۔ ہماری نفرت یزید سے یہ ہے کہ ہم یزید کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، ہم یزید کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جو عمل یزید کا تھا اس عمل سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ ہماری نفرت یہیں تک ہے۔ مگر عزیزان گرامی، جو نفرت یزید سے امام حسین نے کی، جو سمجھ گئے ان کی سمجھ کو میرا سلام، جو نفرت امام حسین نے یزید سے کی، ہمیں اس نفرت کو اپنے اندر اپلائی کرنے کی، جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نفرت یزید کو برا بھلا کہہ کر، یزید پہ لعن و طعن کر کے بے شک کرنا چاہیے، تمام ہو جاتی ہے، مگر امام حسین کی نفرت یزید کو صرف اور صرف برا بھلا کہنے پہ تمام نہیں ہوتی، بلکہ یزید اور کردار یزید کو جب تک فنا کے گھاٹ نہ اتار دے نفرت تمام نہیں ہوتی۔
جب تک وجود یزید کو فنا نہ کر دیں، جب تک حسین کی نفرت تمام نہیں ہوتی. اور امام نے ویسی ہی نفرت یزید سے کی، اور اس نفرت کا مستحق تھا یزید، چونکہ رسول اللہ کے دین کو مٹا رہا تھا. لہٰذا آج ہمیں بھی جس طریقے سے حسین نے یزید سے نفرت کی تھی، ویسے ہی آج ہمیں بھی یزید سے ویسے ہی نفرت کرنے کی ضرورت ہے. حسین نے اپنے زمانے کے یزید کا مقابلہ کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زمانے کے یزیدوں کا مقابلہ کریں. یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف نیزے، تلوار اور بھالوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں جو بھی وسائل مہیا ہوں اور جو بھی طریقہ کار ہمارے یہاں پاسبل ہو، ممکن ہو، اس طریقے سے ہمیں یزید کا مقابلہ کرنا ہے. اور یزید، وقت کے یزید کے چہرے سے ظلم، کفر اور نفاق کی نقاب کو ہٹانا ہے اور ساری دنیا کو متعارف کرانا ہے. اگر اور یہ ہمارے سامنے سب سے بڑی اور بہت بڑی مثال تو اس وقت سید حسن نصر اللہ اور سید علی خامنائی کی صورت میں موجود ہے، مملکت اسلامی ایران کی صورت میں موجود ہے. آپ جو کر سکتے ہیں زمانے کے فرعون کے مقابلے میں وہ کرو. ایران جو کر سکتا تھا اس نے کیا، مگر اگر ہم وہ سب کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے یہاں وہ وسائل اور وہ حالات سازگار نہیں ہیں، تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں. تبھی ہے عزاداری منانے کا صحیح فائدہ اور عزاداری برپا کرنے کا حق. اگر ہم اپنے وقت کے فرعون اور یزید کے خلاف آواز بھی اٹھا رہے ہیں، صدائے احتجاج بھی بلند کر رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے. جو سوشل میڈیا پر ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، اور جو کچھ نہیں کر سکتا ہے مسلح عبادت پر دعا کے ذریعے ظالموں کے خلاف قیام اور صدائے احتجاج بلند کر سکتا ہے. اور اگر ظالم سے اور دشمن دین سے، دشمن خدا سے، دشمن قرآن سے، دشمن حسین سے اگر ہمارے یہاں بیزاری کا جذبہ نہیں ہے اور ان کو لے کر ہمارے یہاں بیداری نہیں ہے، تو پھر ہم رسمی طریقے سے دین پر عمل کر رہے ہیں. حقیقی عمل یہی ہوگا کہ ہم وقت کے فرعونوں کے خلاف جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور وہ سید الشہداء نے کیا، وہ امام حسین نے کیا. امام حسین علیہ السلام کا یزید کے ساتھ کوئی جاگیردارانہ اختلاف نہیں تھا، کوئی پراپرٹی کا جھگڑا نہیں تھا. یزید کے ساتھ جو اختلاف تھا وہ دین کا اختلاف تھا، وہ شریعت کا اختلاف تھا، وہ حق و باطل کا اختلاف تھا، وہ اسلام و کفر کا اختلاف تھا. امام کو مدینے میں کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، سب کچھ تھا، بہتر تھا، اچھے حالات معاملات تھے، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مگر امام پھر بھی یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. کیوں کھڑے ہوئے؟ اس لیے کھڑے ہوئے کہ وہ دین کا انکار کر رہا تھا، وہ دین کو مٹا رہا تھا. اب جہاں دین خطرے میں آ جائے، جہاں شریعت خطرے میں آ جائے، ان حالات میں آپ کے اوپر قیام واجب ہے. یہی کربلا کی سیرت ہے، یہی امام حسین کا پیغام ہے، اور یہی اس عزاداری کا سب سے بڑا میسج ہے. آج 2 محرم ہے، تاریخیں کہتی ہیں کہ امام حسین 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے ہیں. اب میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں، مسائل میں تفصیل پڑھوں گا، لیکن ایک جملہ یہاں پڑھوں آپ کی خدمت میں. امام جب کربلا میں گئے تو امام نے زمین خریدی ہے. باب فضائل کا یہ آخری جملہ، امام نے زمین خریدی ہے. اور زمین خریدنے کے بعد بڑی توجہ، زمین خریدنے کے بعد، اگر متفق ہو تو پھر بولیے گا، زمین خریدنے کے بعد امام نے ساری دنیا کے اندر اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ جو حسین غیر کی زمین پر مرنا پسند نہیں کرتے، ان کے چاہنے والے کسی دوسرے کی زمین پر جی کیسے سکتے ہیں؟ جب حسین کسی غیر کی زمین پر مرنا گوارا نہیں کرتے تو ان کا چاہنے والا کسی غیر کی زمین پر زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟
جی کیسے سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا پیغام ہے جو آج کی تاریخ کی مناسبت سے حضرت امام حسین نے ہمیں دیا. خبردار، امام کا ایک ایک عمل ہمارے لیے حجت ہے. دنیا میں لوگ زمینیں خریدتے ہیں اپنے فرزندوں، اپنی اولادوں کو زندگی گزارنے کے لیے، مگر حسین نے زمین خریدی ہے اپنے بیٹوں کو دفنانے کے لیے. یہ معجزہ ہے مصائب حسین کا. حسین نے زمین خریدی ہے اپنے بیٹوں کو دفنانے کے لیے. اللہ اکبر. عزاداروں، میں نے تو ابھی صرف حسین کا نام لیا ہے، آپ کی آوازیں بھی بلند ہو گئیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے. یہ 1400 سال سے زیادہ کا غم حسین کا معجزہ ہے. ادھر نام حسین آتا ہے، ادھر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. شہید محسن نقوی نے کہا تھا، آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے. پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے. عزادارو، مدینے سے رخصت ہونے کے بعد جب امام کربلا کے نزدیک آئے ہیں تو جیسے ہی زمین کربلا کی سرحدوں میں آپ داخل ہوئے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کی جو سواری تھی، امام حسین کا جو گھوڑا تھا، وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا. مورخین نے اپنے اپنے اعتبار سے لکھا کہ امام کے گھوڑے کے قدم ڈگمگانے لگے. ایسا ہوا جیسے امام کا گھوڑا آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اور مورخین نے یہ بھی لکھا کہ امام حسین کی سواری 2 مرتبہ رکی ہے. ایک 2 محرم کو رکی ہے جب حسین زمین کربلا پہ پہنچے ہیں تو امام کا گھوڑا آگے نہیں بڑھا ہے، اور دوسرے امام کی سواری عصر عاشور کو رکی ہے. امام کا گھوڑا آگے نہیں بڑھا، وہ عصر عاشور جہاں سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹ گئی ہے. عزادارو، 2 محرم کو جب گھوڑا رکا ہے تو ابھی تو حسین کے سفر کا صحیح معنی میں آغاز ہے. عزادارو، امام حسین نے غازی ابوالفضل عباس کو حکم دیا کہ دیکھو ہماری سواری آگے کیوں نہیں بڑھتی. جناب عباس نے مشاہدہ کیا کہ ظاہراً تو کوئی پریشانی نہیں ہے مولا، مگر نہیں معلوم کہ گھوڑا کیوں نہیں آگے بڑھ رہا ہے. عزادارو، امام نے جب یہ دیکھا کہ سواری آگے نہ بڑھی، امام زین فرس سے زمین کربلا پر آئے، اور آنے کے بعد آپ نے وہاں کے جو آس پاس کے لوگ تھے انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ گے کہ یہ زمین کون سی زمین ہے؟ عزادارو، زمین کربلا کے اطراف میں بنی اسد کے لوگ آباد ہیں. بنی اسد کے لوگوں نے اس زمین کے مختلف نام بتائے. چونکہ نہر فرات جو عراق عرب کی سب سے بڑی نہر ہے، تو اس کی نسبت سے اور اس کی مناسبت سے بنی اسد کے لوگوں نے بتایا کہ اس زمین کو شط فرات کہتے ہیں. امام نے کہا اچھا. کہا کچھ اور بھی اس کا نام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس زمین کا نام زمین نینوا بھی ہے. امام نے کہا ٹھیک، اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ ہاں، ایک نام اور ہے جو ہم جانتے ہیں، اس زمین کا نام غازریہ بھی ہے. اور اس طرح سے بنی اسد کے لوگ اس زمین کے نام بتاتے گئے اور اس کے بعد خاموش ہو گئے. مولا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. حسین کی مصیبت اتنی بڑی ہے کہ اگر روتے ہوئے ہم مر بھی جائیں تو کم ہے. کوئی شرم کر کے نہ روئے، اس لیے کہ 2 محرم آ چکی ہے.
8 دن باقی ہیں عزادارو جو ہمارا مولا پھر نہیں رہے گا، لہٰذا کوئی انتظار نہ کرے رونے میں۔ عزادارو امام نے کہا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو جو وہاں موجود لوگ تھے انہوں نے کہا کہ فرزند رسول ہم جتنے نام جانتے تھے وہ ہم نے بتا دیے۔ کہا نہیں کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہم تو نہیں جانتے۔ کہا تمہارے کچھ بزرگ بھی ہیں کوئی؟ کہا ہمارے بزرگ ہیں، ایک بزرگ ہے ہمارا، کہ اگر ہو سکے تو اس بزرگ کو یہاں لے کر آؤ۔ عزادارو روایت کے جملے یہ ہیں کہ اس بزرگ کو لوگ اپنے کاندھوں پر بٹھا کر لے کر آئے۔ بہت زیادہ بزرگ تھا وہ شخص جو بنی اسد کا تھا، اسے امام کی خدمت میں لے کر آئے اور امام نے پھر اس بزرگ شخص سے معلوم کیا، اے بزرگ تو بتا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ عزادارو اس بزرگ نے کہا کہ اس زمین کا ایک نام اور ہے جو میرے علاوہ بنی اسد میں کوئی نہیں جانتا۔ کہ اس زمین کا نام وہ کیا ہے؟ کہ اس زمین کو زمین کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، یہی حق ہے گریہ کرنے کا، کرو ماتم پیٹو سرو سینہ، اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ عزادارو اب امام نے کہا بس یہی پہ خیمے لگا دیے جائیں، یہی پہ خیمے لگا دیے جائیں۔ عزادارو میں بڑے مختصر کر رہا ہوں مسائل، بڑی تفصیلی تاریخ ہے۔ جناب عباس نے امام حسین کے حکم سے خیموں کو لگا دیا، خیموں کو لگا دیا۔ عزادارو ابھی خیموں کو لگایا ہے اور بنی اسد کے لوگوں سے امام گفتگو کر رہے ہیں۔ اس گفتگو میں امام نے سب سے پہلا کام یہ کیا، بنی اسد کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس زمین کو تم سے خرید لوں۔ بنی اسد کے لوگوں کی غیرت یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ مولا فرزند رسول آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کو پہچانتے ہیں، مولا ہم آپ کو مانتے ہیں، مولا آپ کو جتنے دن یہاں قیام کرنا ہے آپ قیام کیجئے، مگر مولا آپ ہم سے زمین کو نہ خریدیے، مولا آپ مالک ہیں، آپ مالک ہیں، آپ مالک کائنات ہیں۔ کہا نہیں میں اس زمین کو خریدوں گا، میں اس زمین کو خریدوں گا۔ حکم امام کے سامنے وہ بنی اسد کے لوگ مجبور ہو گئے۔ ابھی امام بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ تاریخی کے جملے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ گئی، جناب زینب نے کہا کہ عباس کو بلایا جائے۔ عزادارو غازی ابو الفضل عباس آئے، شہزادی کیا کہہ رہی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ کہا میرے ماجائے حسین کو بلا کر لے کر آؤ۔ عزادارو امام کو بلایا گیا، امام نے کہا بہن زینب بتاؤ کیا کہتی ہو؟ کہا بھیا ارے میرے ماجائے میں جب سے زمین پہ آئی ہوں، جب سے خیمے نصب ہوئے ہیں، ایک عجیب سی بے چینی ہے، ایک عجیب سی پریشانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کسی بی بی کے رونے کی مسلسل آواز آ رہی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کہا بہن زینب پہچانا نہیں؟ ارے مدینے سے یہاں تک اماں زہرا ہمارے ساتھ ہے، اور ماں گریہ اس لیے کر رہی یہی وہ زمین ہے جو زمین کرب و بلا ہے، یہاں ہمارے بیٹے قربان ہوں گے۔ مگر بہن زہرب جزاک اللہ جزاک اللہ، مگر میری بہن ٹھہرو، بہن ٹھہرو، میں ذرا بھی بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ عزادارو امام حسین زینب کو سمجھانے کے بعد، شہزادی کو سمجھانے کے بعد بنی اسد کے لوگوں کے پاس آئے، اور میں مختصر کر رہا ہوں، دو گفتگو میں 2 جملے جناب امام حسین نے ان کے ساتھ کیے۔ پہلا جملہ یہ تھا عزادارو، پہلا جملہ یہ تھا کہ دیکھو بنی اسد کے لوگوں، میں نے اس زمین کو اس لیے خریدا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد مجھ سمیت میرے چاہنے والے اور میرے بیٹے یہاں پہ ذبح کر دیے جائیں گے، ہم یہاں شہید کر دیے جائیں گے۔ ذرا انہیں سنبھالو، اور مولا تمہیں سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، ہم یہاں پہ شہید کر دیے جائیں گے۔ بنی اسد کے لوگوں تمہیں کام یہ کرنا ہے کہ ہمارے شہید ہونے کے بعد ہمیں کوئی دفنائے گا نہیں، لہذا تم یہ کرنا کہ ہمارے قتل ہونے کے بعد ہمیں آ کے دفن کر دینا۔ اور دیکھو اگر فوج اشقیہ تمہیں روکے تو اپنے بچوں سے کہنا کہ کھیلنے کے بہانے آئے
اور ہم پہ مٹی ڈالے، ہمیں دفن کر دیں۔ عزاداروں، جو کربلا میں ایام اعضاء میں عشرہ محرم میں گئے، انہوں نے دیکھا ہوگا آج بھی 2 محرم کو بنی اسد کے لوگ کفن پہننے کے بعد، بیلچے اپنے کاندھے پہ رکھنے کے بعد، ارے کربلا میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا ہم آپ بھی آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، حق گریہ ادا کر رہے ہیں آپ، اور مولا تمہیں سلامت رکھے، حسین کی ماں آپ سے راضی ہو۔ ایک بات اور کہی امام نے اور مصائب تمام ہو رہے ہیں۔ بنی اسد کے لوگوں، اب جو دوسری بات کہی، اس دوسری بات میں حسین نے عباس کو یاد نہیں کیا، علی اکبر کو یاد نہیں کیا۔ ایک جملہ کا بنی اسد کے لوگوں، ایک کام اور کرنا، اور وہ کام یہ کرنا، ہم زمین اس لیے خرید رہے ہیں، ہماری شہادت کے بعد ہمارے چاہنے والے جب کربلا میں آئے تو انہیں 3 دن تک کم سے کم ہمارا مہمان رکھنا، انہیں کھانا کھلانا، انہیں پانی دینا۔ آئے میرا مظلوم امام، جسے ہماری بھوک و پیاس کا اتنا خیال، مگر اسے 3 دن کا بھوکا پیاسا شمر نے ذبح کر دیا۔ شمر کہتا رہا ساری دنیا پانی ہو جائے مگر حسین کو قطرے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا ابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا مالک، عزاداروں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ دعاؤں کی مقبولیت کا بہترین وقت یہی ہے۔ یہاں جتنے بھی مولا کے عزادار، سرور کے ماتمدار، جناب زہرا کے پرسداد تشریف فرما ہے، ان سب کی حوائج شریعہ کو مقبول و مطلوب فرما۔ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مالک اس عزاداری کے نتیجے میں ہمیں معرفت، بصیرت سے سرفراز فرما۔ بار الہ ہماری قوم کے جتنے بھی جوان، نوجوان اور خصوصاً تعلیمی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی اہل بیت اطہار کے شیعہ ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ اس فرش عزا کے وارث، اس دین کے وارث، قرآن کے وارث، اسلام کے وارث، وارث زمین و آسمان، حامی مظلومان و مستضعفان، حضرت آقا امام زمان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔